مومنین یہ ہے وہ سونے کا تاج جو یہاں کے بہت بڑے نور خان نے مولا عباس کی حرم میں ہدیہ کیا۔ یہ صرف لباس ہی نہیں بلکہ میدان کربلا کی خاموشی کی داستان ہے۔ لباس کربلا دیکھو تو یوں لگتا ہے کہ جیسے تاریخ بول اٹھی ہو۔ کربلا میں تلواریں بہت تھیں مگر سچ صرف حسین کے ساتھ تھا۔ تلواروں کی گونج آج بھی کربلا کی داستان سناتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا بھائی زوال علی حسن کربلائی، کربلا معلیٰ سے آپ کی خدمت میں مخاطب ہوں، بالخصوص مولا قاضی عباس علیہ السلام کے علم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس ٹائم میں مولا غازی علمدار مولا باب الحوائج کے حرم میں موجود ہوں، اور اس ویڈیو کو جو بنانے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جو زائرین کربلا آ چکے ہیں اور جو زائرین ابھی تک کربلا نہیں آئے، ان کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ مولا غازی عباس کے حرم کے اندر ایک میوزیم ہے جو کہ اکثر احباب کو جو ہے وہ اکثر زائرین کو نہیں پتہ ہوتا، بس زیارت کرتے ہیں اور زیارت کے بعد اپنی واپس جو ہے وہ چلے جاتے ہیں اور وہ میوزیم کو مس کر دیتے ہیں، میوزیم نہیں دیکھ سکتے۔ تو میں یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ آج جو ہے وہ ان تک مومنین تک جو کربلا آ چکے ہیں وہ جب دوبارہ آئیں، جو نئے زائرین آنے ہیں، جو نئے زائرین نے آنا ہے ان کے لیے یہ ویڈیو ہے کہ وہ جب بھی مولا غازی عباس کے حرم میں آئیں کریں، کیونکہ اس میوزیم میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو دیکھنے کے قابل ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو حقیقت پر مبنی ہیں۔ اس ویڈیو میں میرے ساتھ رہیے گا اور اس ویڈیو کو بالکل سکپ نہ کیجیے گا، کیونکہ اس ویڈیو کے اندر بہت ساری چیزیں انشاءاللہ آپ کو دیکھنے کو ملیں گی اور آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ فی الحال میرے ساتھ رہیے گا آپ کا بھائی زوال علی حسن کربلائی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین کرام، جب بھی آپ مولا عباس کے باب قبلہ یعنی قبلہ کے دروازے سے داخل ہوں تو دائیں طرف پہلا دروازہ ہے، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے الکفیل میوزیم، اور یہاں سے آپ نے اندر داخل ہونا ہے۔ تو یہاں سے جو آپ کا میوزیم کی جو سٹارٹنگ ہے وہ یہاں سے شروع ہو جائے گی۔ یہ جو آپ کو جالی نظر آ رہی ہے، یہ وہ جالی مبارک ہے جو سب سے پہلے مولا عباس کے حرم میں نصب کی گئی۔ اس کی یہ مکمل تفصیلات آپ کے سامنے ہیں، آئیں تمام مومنین اس کی زیارت کریں۔ اور آگے یہ جو آپ کو تحفے تحائف نظر آ رہے ہیں، یہ مولا کی بارگاہ میں تمام لوگوں نے ہدیہ کیے، یعنی جو کوئی سونے کا، کوئی چاندی کا، اور یہ جو آپ کو سونے کا تاج نظر آ رہا ہے، یہ یہاں کے بہت بڑے مشہور نوئے خان ہیں باسم کربلائی، انہوں نے مولا عباس کی بارگاہ میں ہدیہ کیا، اور یہ تمام چیزیں سونے کی اور چاندی کی لوگوں نے مولا کی بارگاہ میں ہدیہ کی۔ اور یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے، ایک خوشبو اس کے اوپر رکھی جاتی تھی پرانے دور میں مولا عباس کے حرم میں، تو اس کے اوپر خوشبوئوں وغیرہ کا یہ کام دیتی تھیں۔ یہ بھی مکمل جو ہیں وہ چاندی کی ہیں۔ اور آگے چلتے ہیں، یہ ہے مومنین کرام وہ دروازہ جو مولا کے حرم میں سب سے پہلے نصب ہوا۔ سبحان اللہ، یہ مکمل چاندی کا بنا ہوا ہے، اور اس کے اوپر آیات کریمہ اور مختلف طرح کے احادیث اور کام ہوا ہے۔ یہ پراپرلی تفصیل آپ کے سامنے ہے۔ آگے چلتے ہیں، یہ ہمیں ایک پیارا سا بیبی ملا اور اس نے ہمیں وکٹری کا نشان دکھایا، مولا اس کو سلامت رکھیں۔ مومنین کرام، اکثر لوگ جو بھی آتے ہیں یہاں پہ ظاہر وہ یہی سمجھتے ہیں کہ کیا یہ واقعی ہی وہی تلواریں ہیں جو کربلا کے میدان میں استعمال ہوئیں۔ تو مومنین کرام، یہ بتاتا چلوں کہ یہ وہ تلواریں بالکل نہیں یہ جو کربلا کے میدان میں استعمال ہوئیں، بلکہ یہ جب قدیمی دور میں جنگ ہوا کرتی تھی، یا قدیمی دور کا یہ سمجھ لیں کہ آپ اسلحہ ہے جو اہل عراق نے مولا عباس کے میوزیم میں ہدیہ کیا، تاکہ جو زائرین آئیں اور وہ یہ دیکھ سکیں کہ کس طرح جو پرانے وقت میں جب جنگ ہوا کرتی تھی تو کس طرح کا اسلحہ اور کس طرح کا جو ہے وہ سامان استعمال ہوا کرتا تھا۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ ان کو دیکھ کر ہمیں کربلا کی یاد آ جاتی ہے، اور ہمارے غم جو ہیں وہ دوبالا تازہ ہو جاتے ہیں۔ اور یہ آپ تین منہ والا تیر دیکھیں، یہ ایک الگ مسئلہ ہے جو ہمیں اس کو دیکھ کے شہزادہ علی اصغر کی یاد آ جاتی ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ وہ بالکل جو ہے وہ سامان نہیں ہے،
بلکہ یہ قدیم دور میں عراق میں جنگ میں استعمال ہوتا تھا، جو اہل عراق کے لوگوں نے مولا کی بارگاہ میں ہدیہ کیے۔ یہ آپ مکمل تفصیلات اس کی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف طرح کی نیزے اور تلواریں اور خنجر وغیرہ ہیں، اور یہ مختلف طرح کا اس کے اوپر سونے کا چاندی کا کام بھی ہوا ہے، اور بڑا منفرد طرح کی یہ نظر آ رہی ہیں۔ اور اس کو کبھی بھی آپ جب بھی حرم میں آئیں مولا عباس کے، تو اس کی ضرور جو ہے وہ زیارت بھی کریں اور آئیں، اور ان کی جو ہے ایک دفعہ اس میوزیم کے اندر چکر ضرور لگائیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف طرح کی کلہاڑیاں اور زرہ اور اس طرح کا سامان جو ہے وہ استعمال ہوا کرتا تھا۔ یہ جو آپ 3 سٹکس دیکھ رہے ہیں، یہ عموماً پرانے وقتوں میں جرنیل کے پاس ہوا کرتی تھی، جو جرنیل اپنی فوج کو آرڈر دیا کرتا تھا، جنگ کے لیے آمادہ کیا کرتا تھا۔ اب یہ جو آپ بندوقیں دیکھ رہے ہیں، یہ تلواروں کے دور کے بعد کی جو نیکسٹ جنریشن تھی، جو تلواروں کے بعد کا جو دور تھا، وہ اس طرح کی جو اسلحہ استعمال ہوا کرتا تھا وہ اس طرح کا استعمال ہوا کرتا تھا، اور یہ واقعاً بہت ہی قدیمی اسلحہ ہے۔ اس کی مکمل تفصیلات اسی کے ساتھ انہوں نے رکھی ہوئی ہے کہ یہ کس دور سے اور کہاں سے اور کس جگہ سے آیا ہے، اور یہ بہت ہی قدیمی چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، یہ دیکھ لیں۔ اور بندوقوں کے بعد اب یہ پستول اس طرح کے استعمال ہوا کرتے تھے، جب اس کے بعد جب جدید دور آیا تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو میں اس ویلاگ میں آپ کو نہیں دکھا سکتا، کیونکہ ویلاگ جو ہے وہ بہت زیادہ طویل ہو جائے گا۔ یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہیں چیزیں، یہ تمام کوئی خوشبو کے لیے، کچھ لائٹنگ کے لیے مولا عباس کے حرم میں استعمال ہوا کرتی تھی۔ یہ آپ دیکھیں گے، اور یہ پراپرلی جو ہے وہ چاندی کی بنی ہوئی ہیں، اور بہت ہی قدیمی چیزیں ہیں یہ۔ آپ انشاءاللہ ضرور آئیں اور ان تمام چیزوں کی زیارت کریں۔ اور مومنین کرام، سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سب سے قدیمی تصویرات جو ہیں وہ مولا کے حرم میں نصب کی گئیں، کہ پرانے وقت میں جب صدام ملعون کی بھی حکومت تھی، اس وقت کا بھی ولاگ انشاءاللہ میں نیکسٹ ٹائم جو ہے وہ ڈالوں گا۔ لیکن اب یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو تصویریں ہیں، یہ بہت ہی قدیمی تصویریں ہیں، کہ پرانے دور میں جب کربلا کا جو منظر ہوا کرتا تھا، جو حرم ہوا کرتا تھا، وہ کس طرح کا تھا، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پرانے دور کی تصویرات ہیں یہ، کہ کس طرح حرم ہوا کرتا تھا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ اسی کے اوپر ہی بناؤں گا۔ آپ تمام مومنین کا بہت شکریہ، آپ تمام مومنین کا دیکھنے کے لیے، اور یہ والا جو پارٹ ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بناؤں گا۔ آپ کا بہت شکر گزار ہوں انشاءاللہ۔ اگر آپ کو یہ ویلاگ اچھا لگا ہو تو تمام مومنین تک شیئر کیجیے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل